باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اجوف واوی باب فاعلا یفعلو اجوف واوی باب فاعلا یفعلو سے الخوف ڈرنا۔ بحث جو آج ہم آپ عزیزوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں وہ اجوف واوی کی بارے میں ہے۔ اجوف واوی ہے باب فاعلا یفعلو ہے الخوف سے، جس کا معنی ہے ڈرنا۔ تو ماضی معلوم کی گردان دیکھیں کیا بنتی ہے، خافا خافا خافو خافت خافتا خفنا خفتا خفتما خفتم خفتے خفتما خفتنا خفتو خفنا۔ ٹھیک ہے، یہ جناب علی بن گئی ہماری اعلال والی۔ اب اس کی جو اصل بنتی ہے، کیونکہ خاف اصل میں خاوفہ ہے، اس کی بھی کر لیتے ہیں، پھر دیکھنا کہ یہ والا اعلال اس میں کیسے ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اصل کو جب دیکھیں گے نا، دیکھتے جائیں گے کہ یہ پھر اعلال میں کیسے سیغے تبدیل ہوئے ہیں۔ یہ اعلال والی گردان کی آپ کے سامنے۔ ٹھیک ہے، اب وہ جو اصل ہے خاف اصل میں تھا خاوفہ، اس کی بھی 14 سیغے کر لیتے ہیں۔ خاوفہ خاوفہ خاوفو خاوفت خاوفتا خوفنا خوفتا خوفتما خوفتم خوفتے خوفتما خوفتنا خوفتو خوفنا۔ یہ اصل کی ہو گئی۔ اب دیکھو ہوا کیا ہے جی، فرماتے ہیں میں یہ پڑھتا ہوں نا تو اس سے نہ ساتھ ساتھ میں اعلال کرتا جاؤں گا۔ اب آپ کی خدمت میں بلا ابھی تک کیا پیش کیا ہے، اعلال والی گردان پیش کی ہے خافہ کی، اور اصل کو پیش کیا ہے۔ اجوف واوی باب فاعلا یفعلو سے الخوف ڈرنا، ماضی معلوم خافا خافا خافو خافت خافتا خفنا خفتا خفتما خفتم خفتے خفتما خفتنا خفتو خفنا۔ خافا اصل میں خاوفہ تھا، خافا اصل میں خاوفہ تھا، حرف الا واو متحرک اور اس کا ما قبل مفتوح تھا، لہذا اسے الف کر دیا، خافہ بن گیا۔ خاوفہ دیکھا نا، واو حرف الا متحرک ہے، ما قبل خا جو ہے مفتوح ہے، واو متحرک ما قبل مفتوح کیا ہو گئی اگر جان، الف ہو گئی خافہ۔ خفنا تک دیگر سیغے بھی اسی طرح ہیں، خفنا تک دیگر سیغے بھی اسی طرح ہیں، یعنی کیا مطلب، پہلے خاوفہ کا تو بنایا واو متحرک ما قبل مفتوح الف، اگلے سیغے خفنا تک اسی طرح کرتے جائیں۔ خاوفہ کیا ہوا جی، واو متحرک ما قبل مفتوح الف ہو گئی، بن گیا خافہ۔ خاوفو واو متحرک ما قبل مفتوح الف ہو گئی، بن گیا خافو۔ خاوفت واو متحرک ما قبل مفتوح الف ہو گئی، کیا بن گیا خافت۔ خاوفتا واو متحرک ما قبل مفتوح الف ہو گئی، بن گیا خافتا۔ خوفنا خوفنا، یہ چھٹے سیغے پہ پہنچ گئے نا، اس پہ ذرا اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو مطلب ہے خفنا ہے چھٹا سیغہ اعلال والا، وہ اصل میں کیا تھا، خوفنا خوفنا تھا، وا پر کسرہ ثقیل تھا لہذا ما قبل کو دے دیا۔ خوفنا میں وا پر کسرہ ثقیل تھا، ما قبل یعنی خا کو دے دیا، اور ما قبل کی حرکت کو گرا دیا، خا کی حرکت کو گرا دیا میرے عزیزو، اور وا کی حرکت جو ہے کسرہ ما قبل کو دے دیا، پھر واو التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گئی۔ وا کی حرکت جب خا کی طرف جائے گی، خا کی حرکت جو ہے گرا دی تو وا بھی ساکن ہے، فا بھی ساکن ہے۔ خوفنا میں واو بھی ساکن، فا بھی ساکن،
واو جو ہے نا التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گئی، بن گیا خفنا، خفنا بن گیا جی، ٹھیک ہے۔ اب اگلے جو مطلب ہیں وہ بھی سارے نا آگے خوفنا سے آگے اسی طرح اعلال آپ کرتے جائیں گے۔ خوفتا جو ہے کیا کہیں گے، واو جو ہے واو پر کسرہ ثقیل تھا، ما قبل کو دے دیا، ما قبل کی حرکت گرا دی، پھر کیا کہو گے جی، وا اور فا ساکن دو التقاء ساکنین اکٹھے ہو گئے، واو گر گئی، واو گر گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا بن گیا والا جب واو گری تو خفتا۔ خوفتما میں غور فرمائیں، وا کے اوپر کسرہ ثقیل تھا، ما قبل کو دے دیا، ما قبل کی حرکت جو ہے گرا دی، وا اور فا التقاء ساکنین ہو جائیں گے، وا گر جائے گی، ٹھیک ہے، بن جائے گا خف تما۔ خوف تم جو ہے اس میں بھی وہی کرو گے، وا جو ہے اس پر کسرہ ثقیل تھا، ما قبل کو دے دیا، ما قبل کی حرکت گرا دی، وا اور فا التقاء ساکنین، وا گر جائے گی، بن جائے گا خف تم۔ خوفتے میں جی وہی طریقہ لگانا ہے، وا پر کسرہ ثقیل تھا، ما قبل خا کو دے دیا، خا کی حرکت گرا دی، وا اور فا التقاء ساکنین، وا گر جائے گی، ٹھیک ہے، خف تے بن گیا۔ خوفتما میں کیا کیا جی، وا پر کسرہ ثقیل تھا، خا کو دے دیا، ما قبل کو یعنی اس کی حرکت خا والی گرا دی، وا اور فا التقاء ساکنین اکٹھے ہو گئے جی، وا گر گئی، بن گیا خفتما۔ خوفتنا جی وا پر کسرہ ثقیل تھا، ما قبل خا کو دے دیا، ما قبل کی جو حرکت ہے اس کو گرا دی، پھر وا اور فا التقاء ساکنین، وا گر گئی، خفتنا۔ خوفتو میں وا پر کسرہ ثقیل تھا، ما قبل خا کو دے دیا، خا کی حرکت گرا دی، وا اور فا التقاء ساکنین، وا گر گئی، خفتو بن گیا۔ خوفنا وا پر کسرہ ثقیل تھا، ما قبل خا کو دے دیا، اس کی حرکت گرا دی، وا اور فا التقاء ساکنین، وا گر جائے گی، بن جائے گا خف نا۔ تو یہ اس طرح جو ہے نا جو اعلال والے صیغے ہیں اصل سے اعلال میں اس طرح گئے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کے سامنے کر کے دکھائے ہیں۔ اس میں باب کا خیال رکھتے ہوئے فا پر کسرہ پڑا گیا ہے، کیونکہ یہ باب فاعلہ ہے آغا جان، اور معذوف پر دلالت کرنے کا خیال نہیں رکھا گیا ہے جیسے کولنا میں تھا، یعنی یہاں اس جگہ پہ باب کا خیال کیا ہے اور گرنے والے کا خیال نہیں کیا معذوف پر دلالت کرنے کے لیے، جیسے تھا مثلا کولنا میں کیا کہا تھا، ٹھیک ہے، کالنا بنا تھا، کالنا سے کولنا کیوں بنایا تھا، قاف کو ضمہ اس لیے دیا تھا تاکہ دلالت کرے کہ گرنے والا عین الفعل جو ہے وہ واو تھا، لیکن یہاں بھی تو واو گری تھی، لیکن ہم نے جو ہے اس معذوف پر دلالت کرنے کے لیے جو ہے وہ مطلب ہے خیال نہیں رکھا ہے کہ ہم کیا کریں آغا جان، فتح دے دیں، فاعل فعل کو فتح دے دیں، بلکہ یہاں باب کا خیال رکھا ہے کہ باب فاعلہ ہے اور معذوف کا خیال نہیں رکھا گیا ہے جی۔ ماضی کے بعد آ گیا جناب ہمارا مضارع، مستقبل معلوم عزیزو، ٹھیک ہے، مستقبل معلوم کی گردان کیا ہے جی، یخافو، یخافان، یخافون، تخافو، تخافان، یخفنا، تخافو، تخافان، تخافون، تخافین، تخافان، تخفنا، اخافو، نخافو، یہ مضارع معلوم کی ہو گئی۔ اب یخاف اصل میں ہے یخوافو، اعلال والی گردان کی ہے، اب اصل کی کرتے ہیں یخوافو، یخوافو، یخوفان، یخوفون، تخوفو، تخوفان، یخوفنا، تخوفو، تخوفان، تخوفون، تخوفین، تخوفان، تخوفنا، اخوفو، نخوفو، اصل کی بھی گردان کر دی آپ کی خدمت میں اور اعلال والی بھی آپ کے سامنے ہے۔
عرض کیا تھا ایک طرف اصل کی گردان کر کے رکھو ایک پیج پہ ایک صفحے پہ، دوسری طرف اعلال والی اصل کے ہر سیغے کو دیکھو کہ یہ اصل ہے تو اعلال اس میں کیسے ہوا ہے، تو پھر جو ہے نا بہت ہی مطلب بہتر طریقے سے بندے کو اطمینان آتا ہے، ہر سیغے کا پتہ چل جائے گا۔ اب ایک طرف ہماری میرے عزیز بھائیوں کیا ہے جی اعلال والی ہے، ایک طرف ہمارے پاس اصل ہے ایک طرف اعلال ہے، تو اس میں اب آپ دیکھتے ہیں پہلا سیغہ کیا تھا پھر اگلا کیا تھا، اس طرح کیسے بنا۔ اب یہ جو یخاف اصل میں تھا یخوف پہلا سیغہ ہے، یہ کیسے بنا یخاف جی، واو حرف الا متحرک، واو یخوا میں واو حرف الا متحرک، اور اس کا ما قبل حرف صحیح و ساکن تھا، خا ما قبل جو ہے حرف صحیح اور ساکن تھا، لہٰذا وا کا فتح ما قبل کو دے دیا، وا کا فتح خا کو دے دیا۔ پھر چونکہ واو موضع حرکت میں تھی، حرکت تھی پہلے اس پہ، اور ما قبل مفتوح، اس لیے اسے الف کر دیا، یخافو بن گیا۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیا بلا نتیجہ نکلا؟ یخافو کیسے بنا؟ یخوفو تھا، واو حرف الا متحرک تھا، ما قبل حرف صحیح اور ساکن تھا، وا کی حرکت ما قبل کو دے دی، وا موضع حرکت میں تھی الف ہو گئی، بن گیا یخافو۔ تو میرے عزیزو پہلے سیغے سے لے کر آخری سیغے تک یہی اعلال کرنا ہے، پہلے سیغے کا بتایا آخری سیغے تک یہی اعلال ہونا ہے، فقط ایک کام اور ہو جائے گا، چھٹا سیغہ جو ہے اور جو 12واں سیغہ ہے یخوفنا تخوفنا میں ایک کام اور ہو جانا ہے، جب واو الف ہونی ہے یخوفنا میں بھی اور تخوفنا میں بھی، الف جب ہوگی تو پھر الف اور فا آگے التقاء ساکنین آ رہا ہے، چھٹے اور 12ویں سیغے میں الف التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جائے گی، الف تو سب میں ہونی ہے سب میں ہو جائے گی، لیکن اس چھٹے اور 12ویں سیغے میں الف التقاء ساکنین کی وجہ سے گر بھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب مثلاً آپ پہلے سیغے کو لیں یخوفو، واو حرف الا متحرک، اس کا ما قبل حرف صحیح و ساکن، وا کی حرکت ما قبل کو دے دی، وا موضع حرکت میں تھی، بات وہ یاد رکھنا، میں بہت ہی مختصر لفظ بولتا ہوں گا، وا کی حرکت ما قبل کو دے دی، وا موضع حرکت میں تھی، کیا بن گیا یخافو، یخوفا نے وا کی حرکت ما قبل کو دے دی، وا موضع حرکت میں تھی الف ہو گئی، یخافا نے یخوفونا وا کی حرکت ما قبل کو دے دی، وا موضع حرکت میں تھی، پھر کیا ہو گئی الف ہو گئی، یخافونا تخوفو، وا جو ہے حرف الا اور اس کا ما قبل حرف صحیح و ساکن، وا کی حرکت ما قبل کو دے دی، وا کیا گا جان ما قبل کو دے دی، وا موضع حرکت میں تھی، ما قبل تھا مفتوح، لہذا کیا ہو گیا گا جان الف ہو گئی، تخافو بن گیا، تخوفا نے پھر کہو گے وا حرف الا متحرک، ما قبل حرف صحیح اور ساکن تھا، وا کا فتح ما قبل کو دے دیا، وا موضع حرکت میں تھی، ما قبل مفتوح الف ہو گئی، تخافا نے یخوفنا، وا حرف الا متحرک، ما قبل حرف صحیح اور ساکن، وا کی حرکت ما قبل کو دے دی، وا موضع حرکت میں تھی، ما قبل مفتوح الف ہو گئی، یخافنا، پھر الف اور فا دو التقاء ساکنین کٹھے ہو گئی، یہاں الف التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گئی، گر جائے گی، بن جائے گا یخفنا، یخفنا کا جان، تخوفو جی، تخوفو میں پھر کہو واو حرف الا متحرک، ما قبل حرف صحیح اور ساکن تھا، وا کی حرکت ما قبل کو دے دی، وا موضع حرکت میں تھی، ما قبل مفتوح تھا الف ہو گئی، تخوفو میں وا کی حرکت ما قبل کو دی، وا موضع حرکت میں الف ہو گئی، کیا بن گیا جی تخافو۔ تخوفان میں بھی یہی کہو واو حرف الا متحرک، ما قبل حرف صحیح اور ساکن، وا کی حرکت ما قبل کو دے دی، وا موضع حرکت میں تھی، ما قبل مفتوح الف ہو گیا، تخافان، تخوفونا، وا حرف الا متحرک، ما قبل حرف صحیح اور ساکن، وا کی حرکت ما قبل کو دے دی، وا موضع حرکت میں تھی، ما قبل مفتوح الف ہو گیا، کیا بن گیا تخافونا، تخوفینا، وا کی حرکت ما قبل کو دے دی،
وا موضع حرکت میں تھی، ما قبل مفتوح الف ہو گئی، ٹھیک ہے، کیا بن گیا جی تخافونا، تخوفینا میں کیا کرو گے اگا جی، وا حرف الا متحرک، ما قبل حرف صحیح اور ساکن تھا، وا کا فتح ما قبل کو دے دیا، وا موضع حرکت میں تھی، ما قبل مفتوح تھا، الف ہو گئی، تخافینا بن گیا تخافینا، تخوفانے، وا حرف الا متحرک، ما قبل حرف صحیح اور ساکن تھا، وا کی حرکت ما قبل کو دے دی، وا موضع حرکت میں تھی، ما قبل مفتوح الف ہو گئی، تخافانے، تخوفنا، وا حرف الا متحرک تھا، ما قبل حرف صحیح اور ساکن تھا میرے عزیزو بچوں، وا حرف الا متحرک، ما قبل حرف صحیح اور ساکن، وا کی حرکت ما قبل کو دے دی، وا کی حرکت ما قبل کو دے دی، وا موضع حرکت میں تھی، الف ہو گئی، تخافنا، پھر الف اور فا التقاء ساکنین اکٹھے ہو گئے، الف التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گئی، کیا بن جائے گا تخفنا، تخفنا، اخوفو جی، واو حرف الا متحرک، ما قبل حرف صحیح اور ساکن، وا کی حرکت ما قبل خا کو دے دی، وا موضع حرکت میں تھی، الف ہو گئی، اخافو، نخوفو، وا حرف الا متحرک، ما قبل حرف صحیح اور ساکن تھا، وا کی حرکت ما قبل کو دے دی، وا موضع حرکت میں تھی، الف ہو گئی، نخافو بن گیا جی، ٹھیک ہے، یہ ہر صیغے کا اعلال اس طرح ہوا ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اب جناب علی آگے ہے ماضی مجہول میرے عزیزو، ماضی مجہول، خیفہ من ہو، خیفہ منہما، خیفہ منہم، خیفہ منہا، خیفہ منہما، خیفہ منہن، خیفہ من کا، خیفہ منکما، خیفہ منکم، خیفہ من کے، خیفہ منکما، خیفہ منکن، خیفہ منی، خیفہ منا۔ اب یہاں پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا، پھر عرض کروں گا کہ یہ آگے من ہو، خیفہ خیفہ ہی ہے، آگے من ہو، منہما منہم، یہ کیوں تبدیل کرتے جا رہے ہیں، خیفہ تو اسی طرح باقی ہے، کیونکہ یہ خیفہ لازم ہے آگا جان، لازم فعل لازم ہو اور اس کو جب مجہول بنانا ہو تو کیا کرتے ہیں آگا جان، لازم کا جب اس کی فعل لازم کی جب مجہول کرتے ہیں تو اس میں اس طرح کر کے گردان کی جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے اس کے اندر ضمیر پھر اس صورت میں نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، فعل متعدی کی تو یہ ہوتی ہے نا، جب مجہول کرتے ہیں ضربہ سے ضربہ تو نائب فاعل کی ضمیر نا اس کے اندر ہوتی ہے، اور صیغوں کا جو اختلاف ہے وہ ضمیر کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن یہاں اس میں جو ہے اس کے اندر ضمیر نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ جو ہے نائب فاعل جو ہے یہ من ہو ہے خیفہ کا، اور پھر اس کو ہی تبدیل ہونا ہے، خیفہ کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے۔ مطلب یہ مختصر عرض کروں کہ یہ من ہو اس لیے لگا ہے کہ یہ لازم کا مجہول ہے، لازم کے مجہول میں نا یہ طریقہ کار ہے، متعدی کا مجہول ہونا تو اس میں یہ طریقہ کار نہیں ہے، اس میں خود صیغہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، ضربا ضربا ضربو ضربا ضربتا ضربا، اس طرح کر کے اس میں کرتے ہیں۔ یہ خیفہ من و خیفہ منا کیوں بنا؟ کیونکہ لازم کا کہو گے مجہول ہے۔ خیفہ اصل میں تھا خوفہ تھا، خیفہ خوفہ تھا، وا پر کسرہ ثقیل تھا، خوفہ وا پر کسرہ ثقیل تھا، ما قبل کو دے دیا، ما قبل کی حرکت کو گرا دیا، وا کی حرکت ما قبل خا کو دی، ما قبل کی حرکت جو خا پہ پیش تھی گرا دی، پھر ما قبل کے کسرے کی مناسبت سے وا کو یا کر دیا، بن گیا خیفہ بن گیا، ٹھیک ہے یہ نہیں عزیزو، خیفہ اصل میں خوفہ تھا نا، وا پر کسرہ ثقیل تھا، ما قبل کو دے دیا خا کو، ما قبل کی حرکت خا کے اوپر جو پیش ہے اس کو گرا دیا ضمہ، پھر ما قبل کے کسرے کی مناسبت سے وا کو یا کر دیا، بن گیا خیفہ بن گیا۔ مستقبل مجہول جی، یخاف من ہو، ٹھیک ہے، جس طرح خیفہ من ہو کی ہے اسی طرح یخاف من ہو، یخاف منہما، یخاف منہم، تا آخر جو ہے اس میں بھی وہی آغا جان من ہو منا منہم تبدیل ہونے ہیں، یخاف ہی رہنا ہیں۔ امر حاضر جی عزیزو، امر حاضر خف
کس سے بنا ہے امر حاضر؟ فعل مستقبل مخاطب کے صیغے سے بنا ہے۔ خف کس سے بنا؟ تخافو سے۔ بنانے کا کیا طریقہ تھا؟ علامت مضارع گرا دیں گے، بعد میں دیکھیں گے اگر حرف مضارع گرانے کے بعد والا کلمہ متحرک ہے، حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں ہے، آخر کو ساکن کر دیں گے ٹھیک ہے۔ لیکن اگر حمزہ مطلب ہے علامت مضارع معذرت گرانے کے بعد والا کلمہ ساکن ہو تو حمزہ وصلی لے کر آتے ہیں۔ عین الفعل اگر ضمہ ہو تو حمزہ وصلی کو ضمہ دیتے ہیں، فتح یا کسرہ ہو تو اسے کسرہ دے دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں کیا ہوا ہے؟ خاف کس سے بنا؟ تخافو سے۔ تا کو گرا دیا، تا کو گرا دیا، خا کلمہ متحرک تھا، حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں رہی، آخر فا کو ساکن کر دیا تو کیا بن گیا؟ خاف۔ فا ساکن پھر الف ساکن، الف التقاء ساکنین سے گر گئی، بن گیا خف۔ خف، خافا، خافو، خافی، خافا، خفنا۔ امر غیب جی لے یا خف، لے یا خف یہ کس سے بنا ہے جی؟ یخافو سے۔ لے یخف بنا ہے یخافو سے، تو اس میں جی پیچھے لام داخل کرو، لام امر، یخافو کے پیچھے لام، لے یخاف لام امر آئے گا تو آپ جانتے ہیں آخر کو کیا آ جاتی ہے عزیزو؟ جزم دے گا نا لام امر، فا کو آ گئی جزم، اب لے یخاف بن گیا، الف بھی ساکن فا بھی ساکن، الف گر گئی، بن گیا لے یخف۔ امر غیب لے یخف، لے یخف، لے یخافا، لے یخافو، لے تخف، لے تخافا، لے یخفنا، لے آخف، لے ناخف۔ امر غیب ہے جی، نہیں جی، لا یخف، لا یخافا، لا یخافو، لا تخف، لا تخافا، لا یخفنا۔ اور نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کے ساتھ گزشتہ طریقے پر ہے۔ تاکید ثقیلہ اور خفیفہ لگانی ہو تو وہ سابقہ طریقے کے مطابق ان پہ لگانی ہے۔ تنبیہ، اجواف صرف اصول کے ان 3 ابواب سے آتا ہے۔ با یبیو کا اسم فاعل، با یبیو کا اسم فاعل، بائعن فاعلن ہے، ٹھیک ہے، بائعن، بائعان، بائعون، آخر تک قائل کے طریقے پر، بائعتن، بائعتان، بائعاتن۔ اسم مفعول جی مبیعن، مبیعان، مبیعون، تاخر یہ کیا ہے؟ مبیعاتن، مبیعتان، مبیعاتن۔ توجہ جی، مبیعن اصل میں مبیوعن تھا، مفعولن، مبیوعن، توجہ فرما رہے ہیں، کیونکہ اس میں مفعول کس وزن پہ آتا ہے؟ ثلاثی کا غجان مفعولن کے وزن پہ آتا تھا، تو یہ مبیعن اصل میں کیا تھا؟ مبیوعن، مبیوعن، مفعولن۔ یا پر ضمہ ثقیل تھا، یا پر ضمہ ثقیل تھا، ما قبل کو دے دیا، پھر بعد کے نزدیک یا گر گئی، بن گیا مبوعن، ٹھیک ہے نا، یا کہ جب ما قبل کو دے دیں گے یا وا التقاء ساکنین ہے نا، یا گر گیا، پھر گر گیا کیا بنا؟ مبوعن، پھر واو کو یا کر دیا، واو کو یا کر دیا، اور ما قبل کو کسرہ دیا، دے دیا، تاکہ اجواف واوی کے ساتھ مشتبہ نہ ہو، بن گیا کیا آگا جان؟ مبیعن، مبیعن بر وزن مفیلن، مبیعن۔ اور بعض کے نزدیک واو زیدہ گر گئی، پھر یا کے ضمے کو کسرے سے بدل دیا، ٹھیک ہے، کسرے سے بدل دیا، بن گیا مبیعن بر وزن مفعلن، مبیعن بر وزن مفعلن۔ خافا یخافو
کا اسم فاعل جی، خائفن خائفان خائفون، خائفتن خائفتان خائفاتن خوائف، اس کا اعلال قائل کے اعلال کی طرح ہے۔ اسم مفعول مخوفن، تو آخر مقولن کے طریقے پہ لے جائیں، مخوفن مخوفان مخوفون، مخوفتن مخوفتان مخوفاتن۔ بحث ہماری الحمدللہ اس جلسے کی جو ہے تمام ہوئی، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ موفق معید باشی میرے عزیزو، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ بعد میں انشاءاللہ بقیہ بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔